بسم الله الرحمن الرحيم ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. یہ سورہ انبیاء کی چند آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ما آمنت قبلهم من قرية إلا أهلكناها يؤمنون کہ اس سے پہلے کے لوگوں نے گاؤں والوں نے اسلام نے قبول نہیں کیا تو اس کی پاداش میں ہم نے اس کو ہلاک کر دیا. مؤمنون تو کیا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے جو لوگ معجزہ لانے کی بات کر رہے ہیں. وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب کے سب انسان تھے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اور اگر تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھ لو. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. اور ہم نے ان لوگوں کو صرف ایسا جسم نہیں بنایا کہ جو کھانا نہ کھائیں اور وہ اس کو موت نہ آئے بول ہمیشہ میں اس دنیا میں رہیں. ثم صدقناهم الوعد فانجيناهم ومن نشاء واهلكنا المسرفين. پھر ہم نے ان نبیوں سے جو وعدہ کیا تھا ان کے وعدے کو پورا کیا اور جس سے ہم چاہتے ہیں جو ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا واهلكنا المسرفين. اور جن لوگوں نے آپ لوگوں کے معجزہ نبیوں کے معجزہ آنے کے بعد ایمان نہیں لایا ہم نے حد سے تجاوز کرنے والوں کو ہلاک کر دیا. یہ اس کا ایک سادہ ترجمہ تھا. آئیے ہم ان آیت کی روشنی میں کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسا کہ اس سے پہلے ذکر ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مشرکین جو ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص دنیا میں کوئی اچھا کام کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اسے مختلف قسم کی جو رکاوٹیں آتی ہیں اور ہر طرح کی جو طریقے اپنائے جاتے ہیں اس کو روکنے کے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں کو ایک اللہ کی دعوت دی اور اپنی نبوت کا اقرار کرنے کی دعوت دی تو لوگ مختلف قسم کے شوشے نکالنے لگے اور انکار کرنے کا مختلف جو ہے طریقہ نکالنے لگے. تو انہیں میں سے ایک یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ کیوں نہیں لے کر آتے جیسا کہ اس سے پہلے کے رسول معجزہ لے کر آتے تھے. یعنی ان کے کہنے کا مطلب اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے ذریعے یہ بتلایا کہ یہ لوگ معجزے کی جو ہے مطالبہ اس طرح کر رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ بالکل ایمان لانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں بس معجزہ آ جائے اور اسلام قبول کر لیں. حالانکہ ایسا ہے نہیں. معجزہ آ جانے کے بعد بھی یہ اسلام قبول نہیں کریں گے جیسا کہ اس سے پہلے کے لوگوں نے کیا تھا. اور اگر معجزہ آنے کے بعد اسلام قبول نہیں کریں گے تو ہم اس کو ہلاک کر دیں گے جیسا کہ اس سے پہلے کے لوگوں نے قوموں کو ہم نے ہلاک کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. کہ ہم نے آپ سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے وہ سب کے سب انسان تھے. اور اگر تمہیں مطلب کفار مشرکین کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے تو تمہارے جو جاننے والے ہیں ان سے پوچھ لو. اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ کفار مشرکین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دی اسلام کی دعوت دی اور معبودان باطلہ کی عبادت کرنے سے روکا تو انہوں نے یہ کہہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ختم کرنے کی کوشش کی کہ یہ تو ہمارے جیسے انسان ہے یہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں. مطلب کہ یہ تو انسان ہے یہ ہماری طرح مطلب کہ جو انسانی تقاضے ہوتے ہیں اس کے محتاج ہیں. مطلب کھاتے ہیں پیتے ہیں شادی بیاہ کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کو موت بھی آنی ہے تو پھر جو ہے کہ یہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں. اور اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ فرمایا قالوا ان لوگوں نے کہا کہ ما لهذا الرسول ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق. کہ ان نبی کو کیا ہو گیا ہے کہ کھانا کھاتے ہیں اور بازار میں چلتے پھرتے ہیں. ان کے اوپر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کر دیا گیا لولا انزل الیہ ملک. کیونکہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کر دیا گیا کہ وہ اس کے ساتھی ہو جاتے اور ان کے ساتھ رہ کر ان کی مدد کرتے لوگوں کو ڈراتے اللہ کی جو ہے کہ عذاب سے یا مختلف انداز جو ہے کہ جو ان کو ذمہ داری دی گئی اس میں اس کی مدد کرتے وہ فرشتہ. یا پھر ان کے اوپر کوئی ایسا خزانہ کیوں نہیں ان کو دے دیا گیا جسے یا پھر کوئی باغ ان کو کیوں نہیں میسر کر دیا گیا جسے وہ یہ کھاتے پیتے. پھر انہوں نے کہا وقال الظالمون تو ان ظالموں نے کہا یعنی کفار مشرکین نے کہا کہ ان تتبعون الا رجلا مسحورا کہ تم جو ہے کہ نہیں اتباع کر رہے ہو مگر ایک سحر زدہ انسان کی. گویا کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو ہمارے جیسے انسان ہیں
اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے پاس کوئی مال و دولت بھی نہیں، نہ کوئی خزانہ ہے اور نہ ہی کوئی باغات وغیرہ ہیں، تو ہمارے جیسے انسان ہے بلکہ ہم سے ہی مفلس ہیں. یہ مطلب اللہ تعالیٰ اس کو کیسے منتخب کر سکتا ہے نبوت کے لیے، ہماری سرداری کے لیے، ہماری رہنمائی ہدایت کے لیے مطلب اسے کیسے منتخب کر سکتا ہے؟ مطلب کفار و مشرکین جو ہیں، بلکہ ایک دوسری جگہ آیا بھی ہے کہ اگر نبی ہی بنانا تھا تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بنایا؟ ایک دو لوگوں کا تذکرہ ہے، مجھے فی الحال نام یاد نہیں ہے، کہ وہ 2 لوگوں کا تذکرہ کہ ان 2 گاؤں والے کے بڑے شخص کو کیوں نہیں جو ہے کہ نبی بنا دیا، ان کو کیوں نبی بنایا؟ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے کا وہ مختلف راستہ اختیار کر رہے تھے. جیسا کہ آج ہم بھی دیکھتے ہیں جب کوئی بھی انسان نیک کام کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، کوئی اچھا کام کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو مختلف اس کے لوگ جو ہے کہ خود سب سے پہلے اپنا نفس ملامت کرتا ہے یا روکتا ہے کہ پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے، میں ایسا کروں گا تو مطلب کوئی ہماری بات سنے گا یا نہیں سنے گا. اور ایسا ہوتا ہے، یہ فطری چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اور خود پریشانی ہوتی ہے اور دل کرتا ہے کہ ہم یہ کام کو چھوڑ دیں. ایسا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت دی گئی، آپ نے اپنے نبوت کا اعلان کیا تو لوگ اسلام قبول نہیں کر رہے تھے جلدی. ظاہر ہم جانتے ہیں کہ مکی زندگی میں کہاں لوگوں نے اسلام قبول کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان رہتے تھے، اتنے پریشان رہتے تھے کہ بالکل آپ کی حالت ابتر ہو جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جو آپ کو ذمہ داری دی ہے، تو ذمہ داری کی وجہ سے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کفار مشرک جب مکہ کے لوگ اگر اسلام نہیں قبول کریں گے تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے. آپ کو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک دوسری جگہ فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے نفس کو ہلاک کر دیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے کہ ان لوگوں کو مسلمان بنا دیں. آپ کی ذمہ داری ہے کہ سچ اور صحیح بات بتلائیں اور غلط چیز سے روکیں. انسان کو تو اللہ تعالیٰ اشرف المخلوقات بنایا، تمیز دی ہے، عقل جیسی نعمت سے نوازا ہے، وہ خود اس پہ تمیز کر سکتا ہے کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے. سامنے والا جو بیان کر رہا ہے وہ غلط بیان کر رہا ہے یا صحیح بیان کر رہا ہے. آپ کی ذمہ داری سے پہنچانا ہے، باقی کا کام تو ہمارا ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسی طرح جس طرح کہ اللہ کے رسول پریشان ہوتا ہے، ہم بھی پریشان ہوتے ہیں، لیکن ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اس اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اچھی بات لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے ہر ممکن طریقے سے. اور کبھی بھی اپنے ذہن میں یہ بات نہ لائیں کہ پتہ نہیں ہماری بات وہ سنے گا یا نہیں سنے گا، اور جو ہے کہ پتہ اور نہیں سننے مطلب کہ نہیں مانے گا تو ہمیں جو ہے کہ اپنے آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. اگر نہیں بھی کوئی مان رہا ہے تو گویا کہ ہم اپنا حق ادا کرتے رہیں. جو ہماری ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے مطلب ایک بندے کو اگر ایک آیت بھی یاد ہو تو وہ بھی اس کو جو ہے لوگوں تک پہنچائے. ہماری ذمہ داری کہ ہم پہنچائیں. ماننے والا اگر نہیں مانتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم اس بات کے جواب دہ نہیں ہوں گے، بلکہ جو نہیں مان رہا ہے وہ اس کا جواب دہ ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ. اور جو ہے کہ اس سے پہلے والی آیت میں جو ہے کہ یہ کفار مشرکین جو یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان ہے تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، کہ ان کو چاہیے کہ اس سے پہلے کے لوگ جو ہیں یا جو اہل کتاب ان سے پوچھیں کہ اس سے پہلے جتنے انبیاء کرام تھے وہ بھی انسان ہی تھے. ایسا نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی ہیں جو کہ انسان ہیں، بلکہ اس سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے وہ سب کے سب نبی تھے. اور اس آیت میں ایک اور بات کا خلاصہ ہوتا ہے، جیسے ہم لوگ کے یہاں بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں بلکہ جو ہے کہ نور تھے. ایسی بات نہیں ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو رجل کا لفظ استعمال ہی نہیں ہوتا. رجل کے معنی تو آدمی ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے. اس آیت سے بات واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو انسان تھے، اور خود کفار مشرکین اس بات کو مانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، بشر نہیں تھے. مطلب کہ نور نہیں تھے بلکہ بشر تھے، انسان تھے. اس کے بعد فرمایا کہ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایسا جسم نہیں دیا ہے کہ ان کو کھانے کی حالت محسوس نہیں. کہ انسان ہے تمہارے ہی جیسا انسان ہے تو اس کو کھانے کی حالت تو محسوس ہوگی، ہر حال میں محسوس ہوگی. اور ان کو موت بھی آئے گی. اس سے پہلے کوئی بھی ایسا جو ہے کہ بندہ ہم نے پیدا نہیں کیا جس کو موت نہیں آئی، تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئے گی. اور اس سے ایک اور جگہ قرآن میں آیا ہے جب کفار مشرکین آپ کی بات کو نہیں مانتے تھے اور مختلف انداز میں آپ کو پریشان کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انک میت وانہم میتون، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان مت ہوئیے. یہ جو آپ کو پریشان کر رہے ہیں دنیا میں، بے شک اس کو موت آئے گی اور آپ کو بھی موت آنی اور ان لوگوں کو بھی موت آئے گی. اور یقیناً مرنے کے بعد اس کا بھی محاسبہ ہوگا اور ان کو دنیا میں جو آپ کو پریشان کر رہے ہیں اس بنیاد پر اس کو سزا ملے گی. اور ایک دوسری جگہ فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی شخص کو خلود نہیں بخشا، دنیا میں جو ہمیشگی نہیں بخشی، تو آپ کو بھی اس دنیا سے جانا ہے. اس آیت سے ایک بات اور واضح ہوتی ہے کہ جو لوگوں کا کہنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی ہے بلکہ جو پردہ کر کے یہ بھی نہیں ہے. اس میں ہے نا کہ ہم نے کوئی ایسا جسم بنایا ہی نہیں جس کو ہمیشگی جو ہے کہ حاصل ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس میں
بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم نے جو ہے ہمیشگی نہیں بخشی، ان کو بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ تو یہ بھی بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی۔ جس طرح تمام انسان کو موت ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آئی، اور بس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز یہ تھا کہ آپ پر وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آتی، جو بہت بڑا امتیاز تھا۔ ہمیں یہ چیزیں نہ حاصل ہیں نہ ہو سکتی ہیں، بلکہ یہ امتیاز ان نبیوں کو حاصل ہوتا ہے، اور انہیں انبیاء کرام میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ جو ہے کہ سب تمام انبیاء سے جو ہے افضل تھے، لیکن بہرحال انسان تھے اس لیے ان کو بھی موت آئی۔ ثم صدقناهم الوعد فانجيناهم ومن نشاء واهلكنا المسرفين۔ پھر نبی کریم جو جتنے انبیاء ہم نے بھیجے انہوں نے دعوت تبلیغ کام کیا، ان کو پریشانیاں ہوئیں، لوگوں نے ان کے راہ میں روڑے اٹکائے، ان کو مطلب کہ بسا اوقات مارا بھی، بسا اوقات جو ان کو پریشان کیا، ان کی جو ایک تو اور اکثر ایسا ہوا کہ جب ابتدائی ایام میں جب دعوت تبلیغ کرنے لگے تو لوگ جو بہت کم ایمان لاتے تھے اور بہت زیادہ لوگ مخالفت کرتے تھے، تو پریشانیاں بھی ہوتی تھی، لیکن چونکہ ہم نے ان سے وعدہ کر رکھا دنیاوی اور اخروی دونوں کامیابی کا، تو باوجود اس کے کہ لوگ ان کی باتوں کو نہیں مانتے تھے، شروع میں پریشان کرتے تھے، جو ہے کہ ہر طرح سے جو اس کو روکنے کی کوشش کرتے تھے، ناکام کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن چونکہ ہمارا تمام انبیاء سے یہ وعدہ تھا کہ ہم دنیا میں کامیابی دیں گے، اس لیے ہم ان کو دنیا میں بھی کامیابی، ہم نے ان کو کامیابی دی، اور اخروی کامیابی تو ہے ہی اس کے لیے۔ اور ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جن لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا، ان کو ہم نے اس دنیا میں ہلاکت، اس دنیا میں تو اس کو ہلاک کیا ہی، اور آخرت میں اس کے لیے جو ہے خالد مخلد فی النار ہم نے اس کو کر دیا قیامت کے دن، مطلب قیامت کے بعد جو اس کو ہمیشگی کی جہنم اس کو نصیب ہوگی۔ جن لوگوں نے انبیاء کرام کو پریشان کیا، ان کی نبوت سے انکار کیا، ان کی راہ میں روڑے اٹکائے، اور اسلام قبول کرنے سے، ان کی دعوت قبول کرنے سے انکار کیا، تو دنیا میں بھی جیسا کہ ہم بہت سارے انبیاء کی قوم کے بارے میں پڑھا ہوگا، اگر قرآن پڑھا ہوگا جانتے ہوں گے، قوم عاد سمود کو جو ہے کہ کسی کو ہوا کے زبردست طوفان کے ذریعہ، کسی کو آگ کی بارش کے ذریعہ، کسی کو پتھر کے بارے، کسی کو جوں، کسی کو مطلب مختلف انداز میں جو ہے کہ عذاب آیا اور ہلاکت سے جو ہے کہ اس کو دوچار کیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ جو ہم نبیوں کو پریشان کرتے ہیں اس پر ہم دنیاوی عذاب بھی جو ہے کہ اس کو عبرت کے لیے دنیا میں بھی عذاب دیتے ہیں، اور اخروی عذاب تو اس کا مقدر ہے ہی ہے۔ تو ان آیت میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو کفار مشرکین نے آپ کی راہ بہت رکاوٹیں ڈالی، ہر طرح سے جو روکنے کی کوشش کی، ناکام کرنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کامیاب کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامیابی دی، بلکہ جہاں بسا اوقات کبھی کبھی جب پریشانیاں ہوتی تھیں تو اللہ تعالیٰ اس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے دلجوئی بھی کرتے تھے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح ہم لوگ اگر اس جو پرفتن دور میں اگر اللہ کی راہ میں کوئی کام کر رہے ہیں، اصلاح معاشرہ کے لیے کوشش کر رہے ہیں، یقیناً ہمارا ضمیر بھی ہمیں مختلف انداز میں روکے گا، کیونکہ سب سے بڑا شیطان جو انسان کا ضمیر ہوتا ہے، تو وہ سب سے پہلے انسان کی راہ میں روڑا بنتا ہے، اس کے بعد مختلف قسم کے شیاطین جو آپ کی راہ میں روڑے بنیں گے، اور بسا اوقات آپ کو ظاہری طور پر کامیابی نہیں نظر آئے گی، لیکن یقیناً اگر ہم اپنے اس کام سے نہیں رک رہے ہیں تو اخروی طور پر ہمیں بہت بڑی کامیابی نصیب ہوگی۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ حتی الامکان اس کوشش کو میں لگے رہیں، اصلاح معاشرہ کوشش کریں، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں دین کیا ہے، اسلام کا پیغام کیا ہے، لوگوں تک اس کے صحیح طریقے سے پہنچائے۔ دراصل پریشانی کی بات یہ ہے کہ اسلام کے اتنے شکل لوگوں نے بنا دی ہیں کہ صحیح شکل جو لوگوں سامنے آ ہی نہیں پاتی، تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ جو صحیح اسلام ہے اس کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، اور اسلام میں جو بھی پریشانی ہے اس کو برداشت کریں، اور اللہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس مصیبت کو برداشت کرنے کی توفیق دے، اور جم کر اس میدان میں کام کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، انک انت السمیع الدعاء۔